نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 96، 97 اور 98۔ سب سے پہلے تفسیر پھر لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص پائے گا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہود کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، خواہ انہیں کسی بھی طرح زندہ رہنا پڑے، غلام بن کر یا عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ۔ مشرکین بھی زندہ رہنے کے بہت خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی کی لذتیں ہیں، آخر پر ان کا یقین نہیں، نہ آخرت سے انہیں کچھ فکر ہے، خوف ہے اور نہ ہی امید ہے۔ مگر جو یہودی ہیں وہ زندہ رہنے کے ان سے بھی زیادہ حریص ہیں، کیونکہ مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہودی ڈرتے ہیں، جنہیں خوب علم ہے کہ نبی آخر الزمان ہیں۔ ان کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں انہیں کیا رسوائی اٹھانا پڑے گی وہ خوب جانتے ہیں، اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، چاہے کیسی ہی ذلیل زندگی ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کسی شخص کو لمبی عمر بھی مل جائے تو وہ اسے عذاب سے بچانے والی ہرگز نہیں، چاہے وہ لمبی عمر کی تمنا کر لیں، ان کو لمبی عمر دے بھی دی جائے تو وہ پھر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایسے تو لمبی عمر کی تمنا کی جا سکتی ہے کہ ہمیں لمبی عمر ملے تاکہ ہم اچھے زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، لیکن ان کی جو تمنا تھی، جو یہودی تھے، وہ چاہتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تو خوب جانتا ہے جو وہ برے عمل کرتے ہیں، اور ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے کہ انہوں نے برے عمل کیے، چاہے کتنی بھی زندگی جی لیں، آخر کار تو قیامت والے دن حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ تو آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، جس نے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتاری ہے، تصدیق کرنے والی کتاب جو کہ خوشخبری اور ہدایت والی، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جو گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اس لیے ایمان نہیں لاتے
کہ آپ کے دوست جبریل علیہ السلام ہے، کہ تمہارا یہ کیا خیال بکواس ہے اور قبر و عناد پر مبنی ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر قرآن اتارتے ہیں جو اس سے پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومن کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جبریل سے عداوت در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے تمام رسولوں سے عداوت ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام سے ان کی عداوت اس حق کی وجہ سے ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رسولوں پر نازل کر رہے ہیں۔ اور سن لو کہ جو ان سب کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، ان میں آخری سوال یہ تھا کہ فرشتوں سے آپ کا ولی کون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ولی جبریل علیہ السلام ہے اور وہی تمام انبیاء کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اور انہوں نے کہا، ہم آپ سے جدا ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا فرشتہ وحی لے کر آتا تو ہم فرمانبرداری کرتے اور تصدیق بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تصدیق کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت یعنی آیت نمبر 98 نازل فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ تو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو انسان اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرا ان کے لیے اعلان جنگ ہے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو ان 3 آیات میں 3 باتیں ہم نے اپنے ذہن نشین کر لینی ہیں۔ پہلی بات کہ صرف درازی عمر عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بذریعہ جبریل امین دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے کسی فرشتے یا کسی رسول کا دشمن کافر ہے۔ اور مومن انسان کی ایک بہت ہی بڑی خاص نشانی ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں سے، انبیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے، اچھے لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ یقیناً آپ ضرور پائیں گے ان کو، ولا اور یقیناً تجدن ضرور آپ پائیں گے ہم ان کو، احرص زیادہ حریص، الناس سے لوگوں سے، علی حیاہ زندگی پر، ومینا اور ان لوگوں سے بھی، الذین جن لوگوں نے اشرکوا شرک کیا، یود چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، احدو ہر ایک، ہم ان میں سے، لو کاش، یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنہ 1000 سال، الف 1000 سنہ سال، وما اور حالانکہ نہیں، ہوا وہ عمر پانا براکٹ میں لگے گا، بمزحزحہ من العذاب
بچا سکنے والا اسے عذاب سے۔ الزحزح کے معنی ہے دور ہٹانا، تو بمزحزح دور ہٹا سکنے والا ہی اس کو، من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ بصیر بما یعملون خوب دیکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون جو وہ سب عمل کرتے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من کانا جو ہے عدوًا دشمن لجبریل جبریل کا، جبریل کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جبریل کا یہاں پہ زیادہ بہتر لگے گا ترجمہ۔ فَإِنَّهُ تو بے شک اس نے، نزلہ اس کو اتارا ہے، علی قلبک تیرے دل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، کتابیں نازل ہوئیں براکٹ میں لگے گا، وہدن اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین سب ایمان والوں کے لیے، من کانا جو ہے عدوًا دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی بھی عدو دشمن ہے، للکافرین سب کافروں کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔